اللہ آمین۔ آج کا یہ پرسہ، آج کی یہ مجلس بعنوان ہے حضرت امام تقی الجواد علیہ السلام۔ نام نامی اسم گرامی میرے مولا کا محمد ہے، اور مشہور ترین لقب امام کی القابات میں سے تقی بھی ہے اور جواد بھی ہے۔ ویسے تو امام کے بہت سے القابات ہیں، لیکن ان القابات میں جن دو القاب کو شہرت ملی یا جو مشہور ہوئے، یا جن دو القاب کو زیادہ لوگوں نے یاد رکھا، وہ لقب ہے تقی بھی اور جواد بھی۔ میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ مریم سے ایک آیت پڑھی جس میں خدا کہہ رہا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا، ہم نے جنت کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جو اللہ کے عبادت گزار ہیں اور وہ تقی ہیں۔ تقی مصدر ہے، اس کے منابع جو ہیں تقوی جو ہے، تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، تقوی کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن میں جائیں گے، اس کی وضاحت میں جائیں گے تو بہت سے معانی جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ ڈر کسی ایک چیز کو خوف کی وجہ سے چھوڑنا، ڈر اپنے اندر ہمیشہ پیدا رکھنا، یہ متقی کی نشانی ہوتی ہے۔ متقی اسے کہتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہو، متقی اسے کہتے ہیں جو تقوی پر عمل کرتا ہو، بے شک۔ متقی اسے کہتے ہیں جو تقوی کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ لیکن یہ فرق ہے کہ خدا نے قرآن میں متقین کی نشانیاں بھی بتائی ہیں، متقین کی صفات بھی بتائی ہیں، متقین کے انعامات بھی بتائے ہیں، لیکن متقی میں اور تقی میں فرق ہے۔ جو تقوی پر چلے اسے متقی کہتے ہیں، جو چلے اور تقوی بنے اسے تقی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے قبلہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ یا میں آسان الفاظ میں اپنے سننے والوں کو سمجھاؤں کہ متقی تقوی کی پیروی کرتا ہے، اور تقوی جس کے افعال کا نام ہو اسے تقی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے مولا سرکار امیر المومنین امام المتقین ہیں، وہ متقیوں کے امام ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خود تقی نہ ہوں اور امام جو ہے وہ متقین کے ہوں۔ تو متقین وہ ہیں جو امام کی پیروی کریں، اور تقی وہ ہے جس کی پیروی کی جائے۔ دوسرا میرے مولا کو جو مشہور ترین لقب ہے وہ ہے جواد۔ یہ جواد وہ اسم ہے جو خدا نے اپنے لیے بھی مخصوص کیا ہوا ہے، جواد کریم، اللہ بھی جواد ہے۔ ہماری اردو زبان میں جواد جو ہے اس کو بھی سخی کے معنوں میں لیا جاتا ہے، کہ جواد بھی اسے کہتے ہیں جو سخاوت کرتا ہو، جود کرتا ہو۔ جود و سخا بڑا مشہور لفظ ہے جو بولا جاتا ہے جب بھی کسی کی سخاوت کی، کسی کی مثال دینی ہو کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ جود و سخا کا پیکر ہے۔ یعنی کہ جود و سخا ایک ہی معنی میں دونوں کو لیا جاتا ہے، کہ جود کرنا بھی اور سخا کرنا بھی، یعنی کہ جواد و سخی ایک ہی معنی ہے، سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خدا کی راہ میں دینا۔ اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں احسن اور سہل انداز میں آپ کو امام کی القابات کا فرق سمجھا سکوں۔ جیسے کہ میں نے متقی اور تقی کا فرق سمجھایا، اب ذرا سمجھیے گا کہ جواد اور سخی اس کو ایک معنی میں نہیں لیا جاتا۔ السخی یعطی الاستحقاق، سخی وہ ہے جو استحقاق کے مطابق عطا کرے۔ الجواد یعطی غیر الاستحقاق، جواد وہ ہے جو بغیر استحقاق کے عطا کرے۔
اس کو میں آسان کرتا ہوں، سخی اسے کہتے ہیں جو صرف مستحق کو دے، جواد اسے کہتے ہیں جو غیر مستحق کو بھی دے۔ مثلا خدا کے پاس یہ صفت ہے کہ وہ جواد ہے، وہ صرف مستحقین کو نہیں دیتا، وہ صرف ان کو نہیں دیتا کہ جن کو روٹی کی ضرورت ہے، وہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں ضرورت نہیں ہے۔ جو بغیر شرط کے دے اسے جواد کہا جاتا ہے۔ تو پھر مجھے آج اپنے مولا کی بارگاہ میں ان کے فضائل پڑھتے ہوئے اگلا لفظ یہ کہنا ہے کہ یا عرش پہ خدا بغیر شرط کے دیتا ہے یا فرش پہ امام تقی بغیر شرط کے دیتا ہے۔ جی قبلہ جی، بے شک وہ جواد الکریم ہے، یہ جواد التقی الجواد ہے۔ میرے مولا سرکار حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، نسل رسول ہیں، خاندان رسول ہیں، اولاد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ سرکار حضرت امام رضا علیہ السلام کی عمر مبارک 47 برس تک پہنچ چکی تھی، اور امام کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ 47 سال کی عمر میں جب امام کے ہاں فرزند نہیں تھا تو اس وقت میرے آقا و مولا کو بالکل ویسے ہی تانے دیے گئے جیسے مشرکین مکہ نے رسول کو تانے دیے تھے کہ آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، آپ کا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے، جس بنیاد پہ خدا نے قرآن میں سورہ کوثر کا نزول کیا تھا۔ لوگ تانا دیتے تھے کہ امامت تو رک گئی، اور خاندان رسول میں سے 12 لوگوں کو نبی کا جانشین ہونا تھا، لیکن یہ تو 8واں جانشین پیغمبر ہے اور اس کی اولاد ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کے بعد خلافت جو ہے وہ نسل رسول میں نہیں۔ اگر نسل رسول میں ہوتی تو 12 کا عدد پورا کرتی، لیکن 8ویں امام ضعیفی کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ان کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی، یہ خدا کا پروگرام تھا کہ خدا بند متعال حضرت امام محمد تقی کی امامت کا تذکرہ جو ہے وہ تجسس کے بعد کروانا چاہتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے خدا نے موسیٰ کا دنیا میں تعارف پہلے تجسس پیدا کیا، پھر موسیٰ کو زمین پہ اتارا۔ قرآن میں پوری کہانی موجود ہے کہ تجسس کیسے پیدا ہوا، کہ جب فرعون سے کہہ دیا گیا تھا کہ ایک بچہ ہے جو تیری خدائی کو ختم کر دے گا، بس اس ایک بچے کے تجسس نے ایک مسلسل نسل جو ہے 70,000 بچہ بنی اسرائیل کا قتل ہوا۔ بنی اسرائیل میں ایک شور مچا، کوئی آنے والا ہے، ایک بچہ ہے، ایک بچہ ہے، ایک بچہ ہے جو فرعون کو ختم کر دے گا، جو سلطنت اتار دے گا۔ اب یہ دنیا میں تجسس نہیں پیدا ہو رہا، حجت کا انتظار پیدا ہو رہا۔ اور خدا کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے حجت کے ظہور میں تاخیر کرتا ہے تو اس سے پہلے لوگوں کو تجسس میں اور اس کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ جب تجسس بڑھ جاتا ہے، مثلا آپ کو کوئی شخص کہے کہ آج آپ کے ہاں ایک بہت اہم اور بہت وی آئی پی مہمان آنے والا ہے لیکن نام نہیں بتانا، تو تجسس بڑھے گا، کون آنے والا ہے، کون آ رہا ہے۔ اور جب وہ مہمان آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے جو شدت انتظار ہے اور جو شدت تجسس ہے وہ اس مہمان کے آنے سے پہلے لوگوں کو اس مہمان کی طرف آمادہ کر دیتا ہے۔ خدا بند متعال نے حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کو متوجہ کر دیا، رسول کے آنے سے پہلے مکہ کو اور عرب کو متجسس ہونے کے بعد متوجہ کر دیا۔ بالکل ایسے ہی امام رضا علیہ السلام 47 سال عمر ہے اور امام کی ظاہری ابھی کوئی فرزند نہیں ہے، اب لوگ متوجہ ہیں۔
کچھ دوست اور کچھ چاہنے والے امام رضا کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا کہ مولا، لوگ عیب سمجھتے ہیں، ہم مصلحت جانتے ہیں، لیکن پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ مصلحت کا دور کب ختم ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ بہت جلد تم میرے ایک فرزند کو دیکھو گے جس کا نام رسول کے نام جیسا ہوگا، اور تم پر واجب ہے کہ تم اس کی پیروی کرو۔ بس امام رضا علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ خوشخبری دے دی، اور 10 رجب 195 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کا دنیا میں ظہور ہوا۔ یہاں میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی جو والدہ تھی اس کا نام جناب سبیکہ خاتون تھا، اور یہ جناب ماریہ قبطیہ کی نسل سے تھی۔ ماریہ قبطیہ کون تھی؟ یہ پیغمبر اسلام کی بیوی تھی، رسول کی زوجہ تھی، اور رسول کی ازواج میں سے اس زوجہ کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ اس بیوی کے ہاں سے رسول کے ایک بیٹے کا ظہور دنیا میں ہوا تھا جن کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ جناب ابراہیم جو رسول کے فرزند تھے وہ جناب ماریہ قبطیہ کے توسل سے دنیا میں آئے تھے، یعنی کہ ماریہ قبطیہ اولاد رسول کی ماں بھی ہے۔ جناب ماریہ قبطیہ جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی وہ زوجہ ہے جس نے رسول کے ایک بیٹے کی ماں ہونے کا شرف بھی پایا ہے، تو لہٰذا اس شرف کی بنیاد پہ یہ باقی ازواج سے علیحدہ ہے۔ باقی جتنی بیویاں ہیں ان سے اس کی عزت اس لیے زیادہ ہے کہ باقیوں کے ہاں تو اولاد ہی نہیں ہوئی، اس کے ہاں اولاد ہوئی، لیکن مصلحت پروردگار کے تحت جناب ابراہیم دنیا سے چلے گئے۔ باقی طیب و طاہر اور قاسم جو ہیں وہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا سے، لیکن ایک فرزند بی بی خدیجہ کے علاوہ جو رسول کے یہاں تھا جناب ابراہیم، وہ جناب ماریہ قبطیہ سے تھا۔ جناب ماریہ قبطیہ کی نسل سے ایک خاتون ہے جس کا نام سبیکہ خاتون ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جسے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کو اپنا سلام بھیجا تھا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے منشا کے تحت، حکم کے تحت اس بی بی کا عقد جو ہے وہ امام رضا سے کروایا گیا تھا۔ اب یہاں پر میرے سامعین جو ہیں جن کی تاریخ سے دلچسپی ہے وہ یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ امام کی ایک عقد جو ہے وہ مامون رشید کی بیٹی سے بھی ہوا تھا۔ بالکل مامون رشید کی بیٹی سے امام کا عقد ہوا تھا، لیکن وہ مصلحت کا عقد تھا، اور جہاں مصلحت کا رشتہ ہو وہاں خدا نسل کو نہیں بڑھاتا۔ یہ مامون رشید نے عقد جو تھا وہ اپنی شان و شوکت کے لیے، اور وہ اس کی منشا تھی کہ امام رضا کی شادی اپنی بیٹی سے کروں تاکہ اس میں سے جو امام کی اولاد آئے وہ اگلا امام ہوگا، اور اس کے ننہال جو ہیں وہ عباسی ہوں گے اور ددہال جو ہیں وہ بنی ہاشم ہوں گے۔ اور جب کوئی امامت کی نسل کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا رشتہ بنانے کے لیے ایسا پروگرام کرتا ہے تو پھر خدا انہیں ہمیشہ بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک یہ حجت کے ساتھ جس کسی نے بھی یہ سازش کی کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی اس لیے کریں گے کہ ہم نسل رسول کے ننہال بنیں گے، تو خدا نے ہمیشہ ان کو منہ ہی کی کھانی پڑی۔ خدا نے ہمیشہ ان کو بے مراد رکھا۔ وہ اس لیے بے مراد رکھا کہ وجہ محبت رسول نہیں تھی، وجہ دنیاوی عزت تھی۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا دنیا میں ظہور جو ہے وہ 195 ہجری میں ہوا، اور میں اپنے سامعین کو، کیونکہ ہم یہ مجالس کو ہمیشہ خطابت سے ہٹ کے معلوماتی اس لیے بناتے ہیں کہ تاکہ ان مجالس کو ریکارڈ کا حصہ بنا کے جو لوگ کتب بینی نہیں کر سکتے، جو زیادہ مطالعہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ مجلس جو ہے وہ ایک کتاب کی حیثیت رکھے کہ جو کچھ ان کو مواد کتاب سے ملنا تھا ہم ان کو 1 گھنٹے میں وہ زیادہ سے زیادہ پہنچا سکیں۔ ہمارے آئمہ میں سے امام محمد تقی علیہ السلام یہ وہ واحد امام ہیں جو جن کی عمر آئمہ میں سے سب سے
कम सिनी थी। सबसे कम उम्र जिस इमाम ने जमीन पे गुजारी, या मैं क्योंकि हमेशा कहा करता हूं कि माहो साल का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, इस जुमले को अगर मैं खूबसूरत करके करूं तो मुझे फिर ऐसा कहना चाहिए कि जिस इमाम को सबसे थोड़ा देखने की दुनिया को इजाजत थी वो यही इमाम थे। आहा, सुभान अल्लाह। वरना ये जमीन पे अपना लम्हात जो गुजारते हैं उसके बाद ये मौजूद होते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से ओझल होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह है और नजर नहीं आता। तो आइमा में से सबसे कम उम्र जो जमीन पे मखलूकाते बशरी में गुजारी वो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने गुजारी 25 साल। इमाम की शहादत 25 साल की उम्र में होती है। और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के पास एक अगली जो चीज है वो ये कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम के साथ इनकी बहुत कम वक्त गुजरा है, क्योंकि 195 हिजरी में इमाम दुनिया में आए हैं और 199 जो है या 198 इसमें इमाम रजा अलैहिस्सलाम को मामून जो है वो बुलवा लेता है और इमाम मोहम्मद अली इब्न मूसा रजा जो है वो मदीना से खुरासान चले जाते हैं। तो 3 साल या 4 साल का दरमियानी अरसा है, 3 या 4 साल के दरमियानी अरसे में यही वो वक्त है जो इमाम मोहम्मद तकी ने इमाम रजा के साथ गुजारा। फिर उसके बाद ये अपने बाप से मिल नहीं पाए, बाप और बेटे की मुलाकात नहीं हुई। फिर इमाम मोहम्मद तकी मदीना रह गए, इमाम रजा जो हैं वो खुरासान चले गए और फिर मुलाकात जो है वो दोनों शहनशाहों की इमाम रजा की शहादत के वक्त होती है। तो अब ये 2 या 3 साल हैं, 3 या 4 साल के लगभग का अरसा है जो इमाम मोहम्मद तकी ने इमाम रजा अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा। और जब इमाम रजा अलैहिस्सलाम की शहादत होती है 205 में, तो उस वक्त जो है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जो है वो 6 या 7 साल के लगभग होती है। तो अब इन बातों को आगे बढ़ाते हैं। जब इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा और खुरासान की जानब गए तो इमाम से पूछा गया कि मौला मदीना मरकज है, मदीना में लोग आते हैं, यहाँ से अलूम सीखते हैं, तो मदीना तो खाली हो जाएगा। इमाम ने फरमाया नहीं, मेरे बाद मेरे बेटे मोहम्मद तकी से रजू करना। तो लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा होता था कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से हम कैसे रजू करेंगे, ये तो अभी बिल्कुल छोटे हैं और इनके साथ कैसे दीनी मसाइल पर गुफ्तगू हासिल। आखिर 1 साल मक्का में 100 उस दौर के मजबूत इल्मी लोग जिनका इल्म पे बड़ा अबूर था और जो मुख्तलिफ अलूम के माहिर थे, एक पूरा तालीमी सा काफिला कारवां तैयार हुआ जो मक्का में हज के लिए गया। जब मक्का हज पे पहुंचा तो इन्होंने, आप इनमें से हर कोई अपने अपने इल्म का माहिर था, यानी कि उसातिज़ा थे, प्रोफेसर थे, इनमें कोई भी आम तबके का फर्क नहीं था। ये 100 के 100 इंतहाई पढ़े लिखे अफराद पे मुश्तमिल कारवां जब मक्का में अपना क्याम करता है तो ये लोगों से पूछता है कि मदीना में इस वक्त खानदान रसूल में से अब कौन मसनद इल्म पर बैठा है। तो लोगों ने बताया कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम जो है वो हिजरत करके खुरासान चले गए हैं और मामून की वली अहदी कबूल कर ली है। तो अब उनके बाद जो है वो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जो है वो मसनद इल्म पे बैठे हुए हैं। उम्र कितनी है जी? 5 साल। 5 साल मसनद इल्म पे। क्या कोई उनसे सवाल पूछता है? हाँ, मदीना के लोग अपने मसाइल दरियाफ्त करते हैं तो वो उन सवालों का जवाब देते हैं। जब ये बात पहुंची कि वो सवालों के जवाब देते हैं तो उस वक्त बड़े हैरान हुए। और लेकिन आपस में उन दोनों सब ने मशवरा किया कि यकीनन मदीना के लोग क्या सवाल पूछते होंगे, अपने मसाइल पूछते होंगे, अपने घरेलू हालात के बारे में पूछते होंगे। तो उनको अपने इल्म पे ज़ौम था, तो उन्होंने कहा कि हम चलते हैं ताकि हम इमाम को जाके मुलाकात करें। जब वो इमाम की बारगाह में पहुंचे तो बारगाह में इमाम के साथ मुलाकात हुई। जब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम अपने हुजरा मुबारक से निकल के
अपनी मसनद पे आके बैठे तो वो 100 के 100 अफराद मबहूत हो गए, बिल्कुल सख्ते में आ गए। वो सख्ते में क्यों आए कि इमाम का चलना और इमाम का बैठना, चाल ढाल में कहीं से भी बचपना नजर नहीं आ रहा था। सर पे दस्तारे पैगंबर, कांधे पे दस्तारे अमीर अल मोमिनीन, अबाए अमीर अल मोमिनीन को दोष पे लिया हुआ, इस अंदाज में बैठे कि जैसे कोई बुजुर्ग आके महफिल में बैठता है। जब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम आके बैठ गए तो उन उल्मा में से लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए। पहला सवाल जो पहले शख्स की जानिब से हुआ, उसने कहा कि आपको बचपने में इमामत मिल गई। इमाम ने फौरन कुरान की आयत पढ़ी कि खुदा ने याहिया को गहवारे में नबूवत अता की थी। आहा, क्या बात है किबला, माशाल्लाह। खुदा ने याहिया नबी को झूले में, वो गहवारे में था, और खुदा कहता है इन्नल महदा सबियन, कि वो अभी झूले में था जब हमने उसको बिशारत देती थी कि तू नबी है। पहला शख्स सवाल सुनने के बाद आजिज आ गया, दूसरे ने सवाल किया, इमाम ने जवाब, तीसरे ने सवाल किया, इमाम ने जवाब। और जो दलील इमाम ने पहले को दी थी वह अतायना उल हुक्म सबियन, कि हमने याहिया को गहवारे में बशारत दी थी। जब लोग अपने अपने सवाल कर रहे थे तो उतने में एक शख्स था जो अपने सवाल लिख रहा था, और उसने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर इसी महफिल में मुझे वक्त मिला तो मैं ये सवाल इमाम की बारगाह में रख दूंगा, अगर आज ना रख सका तो फिर कल आ जाऊंगा। और अगर इमाम ने मेरे इन 10 सवालात के जवाब दे के मुझे मुतमईन कर दिया तो फिर मैं इमाम से दुआ करवाऊंगा कि मेरी बीवी हामला है, दुआ करें कि अल्लाह मुझे नेक फर्जंद अता करे। महफिल इतनी लंबी हो गई कि वो आलिम दीन जो था उसका वक्त ना आया, और उसने अपनी वही 10 सवालात वाला कागज जो है वो अपनी जेब में रखा कि अब मैं कल आऊंगा और कल ये सवाल पूछूंगा। जब सब लोग मुसाफा करके इमाम से जा रहे थे, जब उस शख्स ने आके हाथ मिलाया तो इमाम ने चेहरा देखे बगैर उसे कहा कि अल्लाह तुझे बेटा देगा, उसका नाम अहमद रखना। नारे हैदरी, अली 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 अली। जब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तुझे बेटा देगा, नाम उसका अहमद रखना, वो एक लम्हे के लिए चौंका, और चौंक के कहने लगा फर्जंदे रसूल, अभी मैंने सवाल नहीं पूछा। फरमाया जो सवालात तुमने जेब में रखे हुए हैं उनके नीचे हमने जवाबात लिख दिए हैं। नारे हैदरी, अली अली अली, सुभान अल्लाह। वक्त की एहतियाज, वक्त की मोहताजी तुम्हें थी, हमें नहीं थी। तुमने सोच लिया था कि मैंने पूछना है और हमने तेरी सोच पे मोहर तस्दीक सब्त कर दी। यहां पर एक वाकया तारीख में यह मिलता है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के एक भाई थे जिनका नाम था अली इब्ने जाफर। ये मूसा इब्ने जाफर सरकारी मूसा काज़िम के भाई थे और इमाम रजा के चचा थे। ये ज़ईफ, बहुत ज़ईफी में, यानी कि इन्होंने इमाम मोहम्मद तकी का बचपन का दौर देखा, और लोग जनाब अली इब्ने जाफर, क्योंकि वो भी इमाम जाफर सादक के बेटे थे, तो उनसे आके भी बहुत सी अहादीस सुना करते थे। एक दिन मस्जिद में लोगों का रश जनाब अली इब्ने जाफर के पास था। या इतनी देर में इमाम मोहम्मद तकी मस्जिद में दाखिल हुए। जनाब अली इब्ने जाफर अपनी जगह से उठे और नंगे पांव बगैर अबा के इमाम मोहम्मद तकी तरफ जानब दौड़े और जाके उनके हाथों का बोसा लिया, एहतराम में उठ के खड़े हुए और ला के उनको अपनी उस जिस जगह पे मसनद इल्म था वहां पे बिठाया और खुद खड़े हुए। थोड़ी देर इमाम मोहम्मद तकी वहां बैठे और थोड़ी देर बैठने के बाद इमाम जब गए तो वो जो लोग साथ बैठे हुए थे उन्होंने कहा, क्या किया आपने अली इब्ने जाफर? आप बुजुर्ग हैं और आप इनके वालिद के चचा हैं, आप इनके बाप के भी चचा हैं।
اور آپ ننگے پاؤں چلیں، ہاتھوں کا بوسا، احترام میں کھڑے رہے، ایسا کیوں کیا؟ علی ابن جعفر امام موسیٰ کاظم کے بھائی نے کہا خاموش رہو، اور پھر اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا خدا نے اس سفید داڑھی کو امامت کے لائق نہیں سمجھا، اس بچپن کو امامت کے لائق سمجھا۔ کیا بات ہے قبلہ، بے شک یہ تھا رسول کے بیٹے امام جعفر صادق کے بیٹے کا جواب۔ اس جواب میں امام موسیٰ کاظم کے بھائی اور امام جعفر صادق کے بیٹے نے بہت بڑا مناظرہ جیت لیا کہ خدا بڑھاپے کی وجہ سے خلافتیں نہیں دیتا، علم کی وجہ سے خلافتیں دیتا۔ کیا بات ہے قبلہ، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، سر پہ بے شمار۔ اب امام محمد تقی علیہ السلام کے علم کا چرچا عام ہو گیا، لوگوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ فرزند رسول امام رضا علیہ السلام کے ایک فرزند ہیں، اور ان کا یہ عالم ہے کہ لوگ جا کے ان سے جو سوال کرتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں۔ مامون کو یہ خبر پہنچی۔ اب مامون رشید جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کو زہر دلوانے کے بعد اسے خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اس دور کے علوی جو تھے، جو اولاد امیر المومنین تھے اور مولا علی کے باقی بیٹوں کی اولاد میں سے تھے، علویین کا لشکر جو ہے وہ قیام نہ کر دے اور اس کی حکومت کو ختم نہ کر دے، کیونکہ اس کا مقصد جو تھا جب اس نے اپنے بھائی ہی کو قتل کروا دیا تھا حکومت کے لیے، تو اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی ہر وقت نظر اپنی حکومت بچانے پہ ہوتی تھی کہ میری حکومت نہ گرے، میری حکومت نہ گرے، میری حکومت نہ گرے۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو عباسی اس سے ناراض تھے کہ اس نے امام رضا کو ولی عہدی کیوں دی، جب اس نے امام کو زہر دلوا دیا ملعون نے، تو اب وہ عباسی بھی اس سے مطمئن ہو گئے تھے کہ اس نے امام کو رستے سے ہٹا دیا۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ علویوں کا لشکر قیام کر دے گا، تو اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد بلوا لیا، اور یہ بالکل امام کا ظاہری اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں ظاہری بچپن جو دنیا کو نظر آ رہا تھا، ظاہری بچپن تھا، اور امام کو بلوا لیا گیا بغداد۔ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام پہ اس چینل پہ بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سی مجالس میں بہت سے وہ واقعات کو اکثر دہرایا ہے کہ جس میں وہ مامون کی سواری گزری اور امام نے کہا کہ ایک باز جو ہے وہ ایک مچھلی کا بچہ لے کے آتا ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا جب امام محمد تقی کو مدینہ سے بغداد بلوایا گیا، اور بغداد کے بازار میں امام کو روک لیا گیا، کیونکہ اس وقت کا سرکاری پروٹوکول ہوتا تھا کہ بادشاہوں کو ملنے کے لیے مہمانوں کو مختلف جگہوں پہ ٹھہرایا جاتا تھا اور مختلف اوقات میں انہیں بلوایا جاتا تھا۔ امام کو بھی ٹھہرا دیا گیا، اور پھر جب مامون کی سواری گزری اور وہ مچھلی کا بچہ اور وہ مٹھی میں لے کے امام سے سوال کرنا اور امام کا جواب دینا، پتہ چل گیا مامون رشید کو کہ میں نے امام علی بن موسیٰ رضا، یعنی کہ میں نے موسیٰ رضا کو زہر دی ہے، امامت ابھی زندہ ہے، کیونکہ یہ تو بالکل بے عینی ہی ویسے ہی بچپن ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی طرح علم اور یہ سارا جاہ و جلال، یہ جرت، یہ استقامت، یہ سب کچھ تو وہی ہے۔ جب وہ دربار میں پہنچا تو اس نے دربار میں امام محمد تقی علیہ السلام کو بلوا کے جب امام سے پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے اپنی پہلی ملاقات میں یہ طے کر لیا کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد جو ہے وہ امام محمد تقی سے کرواؤں گا۔ اعلان کروا دیا۔ عمرہ، رؤسا، حکمہ دربار میں اکٹھے ہو گئے۔ عباسیوں نے کہا کیا کرنے لگا ہے یہ 9 سال کا بچہ، اور اس کے ساتھ شاہی خاندان کی رشتہ داری، پہلے تم نے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ یہ کام کیا، ہمیں یہ چیز وارے میں نہیں۔ عباسیوں سے اس نے کہا کہ مجھے صرف اس بات پہ زوم ہے کہ اس کا علم باقی افراد سے کہیں بھی نہیں ملتا، اس کی علم میں کوئی مثال نہیں ہے۔ عباسیوں نے کہا اگر علم تیری مجبوری ہے کہ تو کسی اہل علم کو اپنا داماد بنانا چاہتا ہے تو کیا بغداد میں علماء کی کمی ہے؟ اس نے کہا لاؤ سارے علماء کو اکٹھا کر کے۔ اس نے کہا سارے علماء کو کیوں بلواؤں؟ ابھی بغداد میں یحییٰ ابن اقسم جیسی شخصیت بیٹھی ہے،
याहिया इब्न अक्सम उस दौर का पहाड़ जैसा नाम था, अब्बासी उसकी पैरवी करते थे, अब्बासी खुलफा जो है वो उसके एक इशारे पे चलते थे, वो सरकारी तौर पे सबसे अहम मसनद पर बैठा हुआ काजी कुज़ा की मसनद पर बैठा, उस दौर का चीफ जस्टिस, शरई फैसले करने वाला। उन्होंने कहा याहिया इब्न अक्सम जैसी शख्सियत बैठी, उन्होंने कहा बुलाओ याहिया इब्न अक्सम। याहिया इब्न अक्सम को दरबार में बुला लिया गया, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को दरबार के एक बलाई हिस्से में बिठा दिया गया, नीचे उल्मा ही उल्मा, भरा हुआ दरबार, इतना भरा हुआ कि आम पब्लिक नहीं है, सिर्फ उल्मा ही उल्मा। याहिया इब्न अक्सम के लिए एक अलहदा कुर्सी रखी गई, उस पर याहिया बैठा हुआ है, 7 उल्मा की एक कसीर तादाद, और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है, वो महल के बलाई हिस्से में मामून ने उनको बिठाया हुआ। सबसे पहले तो अब्बासी मामून से बहस करते रहे कि क्या कर रहा है तू, खिलाफत को किधर मुंतकिल कर रहा है, ये तेरे फैसले अब्बासियों के लिए तशवीश का बाइस बने हुए हैं। जब ये सारी बातें हो रही थी तो उसने कहा कि आखिर अब इन तमाम चीजों का हल क्या है? उन्होंने कहा हल क्या है कि तूने कहा है कि मैं उसे उसके इल्म की वजह से कबूल कर रहा हूं, तो फिर क्या ही बेहतर है कि हम उससे उसके इल्म के मुताबिक कुछ सवाल पूछते हैं, अभी पता चल जाता है कि उसका इल्म जो है वो कैसा है। उसका बिल्कुल ठीक है। याहिया इब्न अक्सम को बुलाया गया, याहिया इब्न अक्सम कुर्सी पे और इमाम बलाई हिस्से पे। मामून ने याहिया से कहा कि पहले तुम सवाल करो। याहिया इब्न अक्सम ने कहा मैं ये सवाल करता हूं कि अगर कोई शख्स हरम में शिकार करे तो उसका कुफारा क्या है? ये बड़ा एक मामूली सा आम फरुआत का सवाल था, एक आम सा सवाल था कि इस सवाल का जवाब जो है वो क्या देंगे। उसने कहा जी मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि इस्लामी फिका का सबसे बड़ा मसला कुफारात का मसला है, कि क्योंकि बहुत सेंसिटिव सा टॉपिक है। आज भी आप अगर देखें तो इस्लामी फिक में सबसे सेंसिटिव जो मौजू है वो कुफारों का मौजू है, कि इसके अलग-अलग बाब हैं कि हर चीज का अलग कुफारा है, हर चीज का अलग कुफारा है। तो उसने कहा कि कोई शख्स हालत एहराम में शिकार कर ले तो उसका कुफारा क्या होगा, बताएं। अभी पता चल जाएगा कि इसके पास इल्म है। मामून ने इमाम की तरफ मतवज्जे होकर कहा फर्जंद रसूल बताइए कि अगर कोई शख्स हालत एहराम में शिकार करे तो कुफारा क्या है? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया मैं सुबह से तेरी तैयारी देख रहा था, सुबह से तेरा दरबार सजा हुआ था, इतने लोगों को तूने दरबार में बुला लिया है और इतनी बड़ी मसनद पे जिस शख्स को तूने बिठाया हुआ है उससे तो सवाल करने का तरीका ही नहीं आता। दरबार में हु का आलम हो गया, किसको ललकार दिया? याहिया इब्न अक्सम को। याहिया को सवाल करना नहीं आता, क्या याहिया ने गलत सवाल किया? ए फर्जंद रसूल इल्जाम ना लगाइए, बताइए कि उसने सवाल गलत कैसे किया। इमाम ने फरमाया उसने सिर्फ इतना कह दिया कि अगर कोई शख्स हालत हराम में शिकार करे तो कुफारा क्या होगा। उसने ये तो बताया ही नहीं कि शिकार हदूद हरम में था या हरम के बाहर था, शिकार करने वाला मसले से बाखबर था या जाहिल था, शिकार करने वाला आजाद था या गुलाम था, शिकार करने वाला बालिग था या नाबालिग था, शिकार करने वाला आकिल था या गैर आकिल था, पहली मरतबा शिकार किया था या बार बार शिकार करता है, शिकार परिंदे का किया था या किसी जानवर का किया था, शिकार किसी छोटे का किया था या बड़े का किया था, शिकारी अपने अमल पे शर्मिंदा था या अटा हुआ था, शिकार रात के वक्त किया था या दिन के वक्त किया था, और जो एहराम पहनना था वो हज का पहनना था या उम्रे का पहनना था। सुभान अल्लाह। जब इमाम ने एक सांस में उस सवाल की किस्में बयान की, उलट गया दरबार, लोग खामोश। 9 साल का ज़ाहरी नजर आने वाला बच्चा याहिया मबहूत हो गया। उसने कहा जवाब क्या दूं? उसने तो मेरे सवाल ही पलटा दिया। कैसे ना सवाल पलटता, साहिब सलूनी का बेटा बोल रहा था। जब दरबार में खामोशी तारी हो गई और कोई भी जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था तो मामून अपनी जगह से उठा, दोनों हाथों को आजी के साथ जोड़ा, एक शागिर्द की तरह झुकते हुए कहा कि मुझे अपने
علماء کے علم اور یحییٰ ابن اقسم کی جہالت نظر آ گئی ہے۔ اے فرزند رسول، اب سوال امتحان کے لیے نہیں، اب میں سوال پوچھنے لگا ہوں اپنی اصلاح اور اپنے علم کے لیے کہ آپ ہی اس کا جواب دیجیے۔ اب دربار میں خاموشی ایسی ہے کہ سانسوں کی آواز بھی آئے۔ اب امام بول پڑے۔ امام نے فرمایا سن، اگر حالت احرام میں حدود حرم سے باہر شکار کیا ہے اور شکار پرندہ ہے تو کفارہ ایک بکری ہوگی۔ اگر یہی شکار حدود حرم کے اندر ہوا ہے تو کفارہ 2 بکریاں ہوں گی۔ اگر پرندہ چھوٹا تھا تو کفارہ وہ دمبا ہوگا جس نے ماں کا دودھ چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہ شکار حرم میں ہوا ہے تو پرندے کی قیمت اور کفارہ دمبا۔ اگر شکار چوپایا ہے تو کفارہ 1 گائے۔ اگر شتر مرغ ہے تو کفارہ 1 اونٹ۔ اگر ہرن ہے تو کفارہ 1 بکری۔ اگر یہی شکار حدود حرم میں ہوا ہے تو کفارہ دگنا ہو جائے گا۔ احرام عمرے کا تھا تو کفارہ خانہ کعبہ تک پہنچانا ہوگا اور قربانی مکہ میں ہوگی۔ اگر احرام حج کا تھا تو قربانی منع میں ہوگی۔ اگر وہ کفارے کے بارے میں واقف تھا یا نا واقف تھا کوئی فرق نہیں ہوگا، کفارہ برابر دینا پڑے گا۔ اگر اس نے قصدن جان بوجھ کے شکار کیا ہے تو کفارے کے علاوہ گناہ بھی ہوگا جس کی معافی مانگنی ہوگی۔ دھوکے کے ساتھ کر دیا ہے تو صرف کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر وہ آزاد تھا اپنا کفارہ خود دے گا۔ اگر وہ غلام تھا تو اس کا مالک اس کا کفارہ دے گا۔ اگر وہ بالغ تھا تو کفارہ واجب ہے، نابالغ پر کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ پشیمان ہے تو انسان آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، اور اگر وہ اپنی غلطی پر مقصر ہے، اڑا ہوا ہے، تو پھر اسے عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ نعرہ حیدری علی علی علی، جی قبلہ، سبحان اللہ۔ دربار میں خاموشی بالکل ایسے ہی تھی جیسے کہ ہوا کرتی ہے ہمیشہ خلافت والوں کے ہاں جب امامت بولتی ہے۔ بالکل ایسی ہی تھی جیسی شام کے محل میں جب علی کی بیٹی بولی تھی تو خاموشی تھی۔ جب ایسا خاموشی طاری ہو گئی تو مامون رشید نے یحییٰ ابن اقسم کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ یحییٰ آپ بتا، کوئی اور سوال کرنا چاہتا ہے؟ یحییٰ ابن اقسم نے اپنی گردن کو جھکا کے کہا یقیناً خدا نے علم صحیح لوگوں میں اتارا ہے، بے شک یقیناً یہی مستحقین تھے، یہی علم کے قابل تھے، یہی اہل علم تھے، یہی لائق تھے۔ امام نے فرمایا یحییٰ تم نے سوال کیا، میں نے تیرے سوال کی قسمیں بھی بتا دی، تیرے سوال کے جوابات بھی دے دیے اور ان میں سے ایک ایک قسم واضح کی۔ بس ایک چھوٹا سا سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کر سکتا ہوں؟ ہاں ہاں فرزند رسول کیجیے۔ امام نے فرمایا وہ کون سی عورت ہے جو صبح کے وقت ایک مرد پر حرام تھی، سورج طلوع ہوا حلال ہو گئی، ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو پھر حرام ہو گئی اور صبح کو پھر حلال ہو گئی۔ جب امام نے یہ سوال پوچھا تو مامون جو ہے وہ بالکل خاموش سکتے میں آ گیا کہ اس سوال کا جواب کیا دوں کہ ایک عورت ایک صبح سے لے کے اگلی صبح تک اتنی بار حلال اور اتنی بار حرام، یہ کیسے ہو سکتا؟ فرزند رسول سمجھ نہیں آ رہا۔ امام نے فرمایا یہ عورت کسی شخص کی کنیز تھی جو اپنے غیر مالک کے لیے حرام تھی۔ اس شخص نے اس کو خرید لیا، حلال ہو گئی، آزاد کر دیا، پھر حرام ہو گئی، عقد کر لیا، حلال ہو گئی، صیغہ اظہار پڑھا، حرام ہو گئی، کفارہ دے دیا، حلال ہو گئی، طلاق دے دی، حرام ہو گئی، رجوع کر لیا، پھر حلال ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا یا دربار کے تمام علماء اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے راسخون فی العلم بھی تم ہو، علم کے مصداق بھی تم ہو، لیکن یہ بتاؤ
ان تمام سوالات کو سیکھا کس سے؟ اتنا کہنا تھا یا امام اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے شرم کرو، حلال اور حرام سکھانے والے ہم ہیں، بے شک جی قبلہ، زمانے کو حلال اور حرام کی تمیز سکھانے والے ہیں۔ میرے آقا و مولا کے بے شمار معجزات، اتنے فضائل کہ 25 سال کی عمر میں اتنے فضائل ہیں کہ واقعات جو ہیں وہ جتنے بھی بیان کیے جائیں وہ یقیناً کم ہوں گے، اور امام کی بارگاہ میں امام کا مکمل فضائل اور مناقب جو ہیں وہ نہیں پڑھے جا سکتے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنا مسلسل وقت جو تھا، جب وہ بغداد پہنچ گئے تو بغداد میں ام الفضل سے جب امام کا عقد ہو گیا، تو جب امام نے بغداد سے واپس مدینہ آنا چاہا تو اس ملعونہ نے امام کے ساتھ آنے سے انکار کیا کہ میں بغداد کی شاہی زندگی چھوڑ کے مدینہ نہیں جا سکتا، لیکن مجبوراً مامون رشید نے اس کو اس شرط پہ بھیجا کہ تمہیں جیسے بھی حالات ہوں لیکن کم از کم تم وہاں پر امام کے گھر میں ہمارا کوئی ایک فرد مخبر کے صورت میں موجود ہوگا جو امام کے گھر کی اندرونی خبریں بھی ہم تک پہنچائے۔ تو لہٰذا میں تاریخ کا بہت کچھ کہہ دینا چاہتا ہوں اس اگلے جملے میں، باپ نے بیٹی کو مخبری کے لیے حجت کے گھر بھیج دیا۔ لعنت بے شک، یہ ایک جملہ نہیں تھا، یہ پوری تاریخ تھی جو ماضی کی تمام تاریخوں سے پردہ اٹھا رہی تھی۔ باپ نے بیٹی کو مخبری کے لیے حجت کے گھر بھیج دیا۔ ام الفضل مدینے آ گئی، یہ بار بار اپنے باپ کو خط لکھتی رہی کہ یہاں پر میں اپنی زندگی صحیح گزار نہیں سکتی۔ پھر امام نے جناب سمانہ خاتون سے عقد کر لیا اور جناب سمانہ مغربیہ سے عقد کیا جو اسپین کی شہزادی تھی، جس سے پھر امام علی نقی علیہ السلام دنیا میں آئے۔ تو لیکن مامون نے اپنی بیٹی کی کسی شکایت کی پرواہ نہیں کی اور وہ مسلسل حصول حکومت اور حصول دنیا کے لیے کوشاں رہا۔ اس کے مرنے کے بعد جب اس کا بھائی معتصم جو ہے وہ تخت پر آیا تو پھر اس نے ام الفضل سے کہا کہ بجائے یہ کہ تو واپس بغداد آئے، اس نے امام کو اور ام الفضل دونوں کو مدینہ سے بغداد بلوایا، اور بغداد بلوا کے اس نے کہا کہ تیرے باپ نے بہت بڑی غلطی کی تھی، اب اس غلطی کو سدھارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تو امام کو زہر دے دے۔ لعنت بے شک، اب زہر وہ منگوائی گئی کہ جس کا اثر فوراً ہو اور تیز ہو۔ زہر اس ملعونہ تک پہنچائی گئی۔ یہاں پر میں ایک جملہ پڑھنا چاہوں گا کہ امام محمد تقی علیہ السلام 4 سال کی عمر تھی جب مولا امام رضا مدینہ میں تھے۔ ایک دفعہ مدینہ میں، یہاں سے آپ کو 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا امام محمد تقی کی محبت کس چیز سے زیادہ تھی۔ 3 یا 4 سال کی ظاہری عمر تھی اور امام رضا کے ساتھ مدینے کی گلی سے گزرے۔ ایک گلی سے گزرتے امام محمد تقی زمین پہ گر گئے اور زمین پر گر کے زمین پہ ہاتھ مار کے چیخنا شروع کیا۔ امام رضا علیہ السلام جانتے تھے، لیکن ہم تک پہنچانے کے لیے امام رضا نے زمین پہ بیٹھ کے بیٹے کو اٹھا کے کہا، اے ابو جعفر، اے میرے فرزند محمد، کس چیز نے تجھے اس قدر رلایا؟ امام محمد تقی رو کے کہتے ہیں، مجھے میری ماں فاطمہ کے زخم یاد آ گئے۔ یہی وہ مدینے کی گلیاں تھیں جہاں محمد کی بیٹی زخمی ہو کے گزرتی رہی۔ ایک تو امام محمد تقی علیہ السلام کو جناب سیدہ کے مصائب سے بہت لگاؤ تھا اور جناب سیدہ کے دشمنوں سے عداوت کا یہ عالم تھا لعنت بے شک، کہ امام ہر لمحہ ان کے لیے بد دعا کرتے تھے اور اپنی دادی کے مصائب کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے۔ دوسری امام کی ایک حسرت، ہر ایک کی خواہشات ہوتی ہیں نا کہ انسان پوچھتا ہے کہ فلاں کی کیا خواہش تھی، فلاں کی کیا خواہش تھی۔ امام کی ایک خواہش تھی اپنی دادی زہرا کے مصائب پر رونا۔ دوسری خواہش کیا تھی؟ ایک شخص نے امام سے آ کے کہا، مولا مدینے ملنے کے لیے، مولا میں کربلا جا رہا۔ امام نے فرمایا، میرے جد حسین کی زری پہ جا کے میرے لیے دعا کرنا۔
اس نے کہا فرزند رسول آپ کو دعا کی ضرورت ہے. امام نے فرمایا تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ کربلا کی زیارت کا اجر کیا ہے. یہ وہ میرے امام ہیں جن کی کم سنی کی عمر تھی اور یہ قبر حسین کی زیارت کے لیے نہ آ سکے. بغداد میں ہی امام کو قید کر لیا گیا. بغداد ہی میں امام کو اسی سامرا میں اسی جگہ پہ رکھا گیا. جب ام الفضل نے انگوروں کے اندر امام کو زہر دی تو زہر کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ فوراً اثر کیا. جب زہر امام کی رگوں میں اتر رہی تھی تو اس ملونہ عورت نے کنیزوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ کمرے کے باہر جا کے تالیاں بجاؤ تاکہ امام کے چیخنے کی آواز باہر سنائی نہ دے. عورتیں تالیاں اور سیٹیاں بجا رہی تھیں اور امام محمد تقی روایات کہتی ہے کہ زمین پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کے, اور تڑپتے ہوئے بار بار کہہ رہے تھے العطش العطش پیاس. یہ ملونہ عورت نے جب امام کو زمین پہ تڑپتے ہوئے اس حالت میں دیکھا اور امام بار بار پانی مانگ رہے تھے زہر کی شدت کی وجہ سے, اس نے ایک پیالے میں پانی بھرا اور امام کے قریب پیالہ کر کے پانی زمین پہ بہانا شروع کیا. جو ہی پانی زمین پہ بہا امام محمد تقی کی نظریں آسمان کی طرف گئیں اور رو کے کہا ہائے میرے بابا حسین تیری اے میرے بابا حسین تیری پیاس, ہائے میرے بابا حسین تیری پیاس. ادھر امام محمد تقی پیاس کی حالت میں اس شدت میں زہر کے ساتھ تڑپ رہے تھے. ادھر صحابہ روایت کرتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام مدینہ میں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. یا امام علی نقی نے چیخ ماری اور چیخ مار کے کہا مجھے ابھی ملائکہ نے آ کے خبر دیا کہ میرے بابے کو زہر مل گئی کر دی. امام علی نقی اپنے اعجاز کے ساتھ اپنے معجزے کے ساتھ امام علی نقی علیہ السلام مدینہ سے بغداد کی جانب چلے. جو ہی بیٹے نے باپ کو یوں تڑپتے ہوئے دیکھا امام علی نقی علیہ السلام نے جا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے کہا بابا آنکھیں کھول تیرا بیٹا نقی آ گیا ہوں. علی نقی پردیس میں باپ نے بیٹے کے وجود کو پایا. امام علی نقی کی آواز آئی, امام محمد تقی کی آواز ہے یہ میرا بیٹا علی جلدی کر اپنا سر میرے سینے پہ رکھ. جب کہا اپنا سر میرے سینے پہ رکھ امام علی نقی نے فرمایا بابا آپ کو زہر کی شدت تیز ہے. فرمایا میرا سینہ زہر کی شدت سے جل رہا ہے. اولاد باپ کے سینے کی ٹھنڈک ہوتی ہے. اپنا سر میرے سینے پہ رکھ تاکہ مجھے ٹھنڈک محسوس. لا اپنا سر میرے سینے پہ رکھ. امام علی نقی نے اپنا سر بابا کے سینے پہ رکھا. امام محمد تقی کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوئی. آج شب شہادت امام سے سوال کرنا چاہتا ہوں اے میرے مولا اجازت امامت کے ساتھ آپ کا بیٹا بغداد بھی آ گیا. اجازت امامت کے ساتھ آپ کے بیٹے نے آپ کے سینے پہ سر بھی رکھ دیا. ہائے کربلا حسین گردن پہ خنجر چل رہا تھا جب 4 سال کی بیٹی قریب اور قاتل کی منتیں کر کے کہہ رہی تھی ایک بار بابا کے سینے پہ سر رکھ دے, ایک بار مجھے بابا کے ساتھ مل. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام على الحسين